میرا نام زبیر ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی ایک ہی اصول پر چلائی، سخت محنت، تھوڑا سا بچت اور خاندان کے لیے لگاتار کوشش۔ مگر ایک دن لالچ نے میرے گھر میں قدم رکھا، وہ ایسا قدم جس نے سب کچھ بدل دیا۔ آج میں اب سے اپنی سچی کہانی سنا رہا ہوں تاکہ اب بھی جان جائیں کہ لالچ کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ ہماری ذات درمیانہ گھرانے کی تھی۔ باپ نے جو کماتا تھا وہ ہمیں کھانے، سکول اور چھوٹی چھوٹی ضروریات میں ہی لگ جاتا۔ گھر میں میری بیوی سارا اور 2 بچے ہیں، ماہر جو 9 سال کا ہے اور ہیرا جو 7 سال کی ہے۔ ہم نے کبھی بہت بڑا خواب نہیں دیکھا، صرف عزت سے، سادگی سے زندگی گزارنا تھا۔ 1 سال پہلے میرے محلے میں ایک زمین برائے فروخت آ گئی۔ زمین مالک نے کہا کہ یہ جگہ بہت ترقی کرے گی، سڑک بنے گی اور جو بھی آج خریدے گا کل کو اس کی قیمت کئی گنا بڑھ جائے گی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی چیز جاگ گئی۔ پہلے تو میں نے اپنے آپ کو سمجھایا، زبیر تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ایسی ریسک کرو، مگر آہستہ آہستہ میرے اندر والی آواز بدلنے لگی۔ میرے پڑوسی، دوست اور کئی لوگ بات کر رہے تھے، یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دے۔ یہی الفاظ بار بار میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ میں نے ساری رات جاگ کر حساب کتاب کیا، تھوڑا قرض، تھوڑا بچت اور کچھ رشوت قسمت۔ میں نے سوچا اگر یہ سوچ سچ نکلی تو ہماری نسلوں کا انجام بدل جائے گا۔ صبح جب کام پر گیا تو دل پریشان رہا۔ میرے دماغ میں صرف وہ زمین اور اس کا فائدہ گھومتا رہا۔ گھر آیا تو سارا نے پوچھا، آج کیا ہوا؟ تم اداس لگ رہے ہو۔ میں نے جھٹ سے کہا، سب ٹھیک ہے، بس ایک موقع آیا ہے۔ وہ مسکرائی اور بچوں کے ساتھ کھانے میں مصروف ہو گئی۔ میں نے اس دن اپنے معمول کے کام کو شوق سے چھوڑا اور زمین کے بارے میں سوچتا رہا۔ پہلے میں نے چھوٹے چھوٹے انداز میں پیسے جوڑے، پھر ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ واحد موقع ہے۔ میں نے اپنی جمع پونجی نکالی اور ایک پرانا قیمتی کڑا جو دادا کی یاد میں رکھا تھا بیچ دیا۔ جب میں نے پیسے جمع کیے میرے دل میں خوشی بھی تھی اور ایک خوف بھی۔ خوشی اس لیے کہ میں نے قدم اٹھا لیا تھا، خوف اس لیے کہ میں نے امام راست کے بجائے اپنی ذات کی آواز سنی تھی۔ زمین خریدنے کے فوراً بعد حالات بدلنا شروع ہوئے۔ مالک نے وعدے کے برعکس سڑک کی وقت بندی مؤخر کر دی۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ حکومت نے منصوبہ کچھ اور جگہ منتقل کر دیا ہے۔ میں روز روز مالک کے پاس جاتا، سوال کرتا، مگر وہ ہمہ وقت خوش موڈ میں تلخ جواب دیتا۔ میرے دل میں شکوک نے جگہ بنائی۔ میں نے سوچا شاید ابھی وقت ہے یا شاید بازار کا جھونکا ہے۔ پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے مزید پیسے جمع کرنے کی کوشش کی تاکہ باقی زمین خرید سکوں اور سب کچھ مکمل کر پاؤں۔ اسی دوران گھر کے اندر کشیدگی بڑھنے لگی۔ سارا نے جب جانا کہ میں نے اپنی جمع پونجی بیچ دی ہے تو وہ رنجیدہ ہوئی۔ بچوں کی ضروریات، بجلی کا بل اور روزمرہ کے اخراجات اب مشکل ہو گئے تھے۔ سارا نے کئی بار کہا، ہمیں بردباری سے کام لینا چاہیے تھا زبیر، مگر میں نے ہمیشہ اسے تسلی دی، جب منصوبہ پورا ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک رات میں دیر سے واپس آیا۔ گھر میں خاموشی تھی۔ سارا بیٹھی سوچ میں گم تھی، بچوں کی آنکھوں میں پریشانی تھی۔ اس رات میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اگر کل زمین کا کوئی واضح جواب نہ ملا تو میں اپنی غلطی مان لوں گا اور سب کچھ درست کرنے کی کوشش کروں گا۔ مگر قسمت کے فیصلے انسان کے ارادوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ اگلے دن مالک نے اچانک اعلان کیا کہ زمین کا ایک حصہ پہلے ہی کسی بڑے سرمایہ دار کو بیچ دیا جا چکا ہے اور باقی حصہ بھی اسی کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے دل سے امیدیں نکال دی۔ میں نے سارا حساب دیکھا، قرض، خاندانی قرضے، بیچی ہوئی اشیاء۔ میں نے جہاں جہاں سے پیسہ لیا تھا اب وہ سب واپس مانگنے لگے۔ میں نے شرمندگی میں پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے سامنے سر جھکا لیا۔ سارا نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، ہم نے تو کبھی بڑا نقصان نہیں اٹھایا زبیر۔ میں نے کچھ کہا نہیں، میری زبان جیسے خشک ہو گئی تھی۔ پھر میرے پاس ایک راستہ بچا۔ میں نے سوچا کہ شاید کسی موقع پر واپس کر دوں یا کسی کام سے کمائیں۔ میں نے زیادہ کام کرنے کی کوشش کی، رات گزار کر مزدوری کی، مگر سب کچھ وقت مانگ رہا تھا۔ پیسے کا بوجھ ہماری زندگی پر جیسے جمیرٹ کے پتھر بن کر چپک گیا تھا۔ گھر میں تناؤ بڑا، بچے سکول میں پریشان تھے، سارا کی صحت بھی گرنے لگی کیونکہ وہ رات بھر سوچتی رہتی کہ کھانا کیسے چلے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میرے اندر شرمندگی اور استغفار کی آواز بیدار ہوئی۔ ایک رات جب میں نماز پڑھے بغیر سو گیا تو خواب میں دادا آیا۔ دادا نے ہنستے ہوئے کہا،
زبیر جو جمع تم نے بیچا وہ صرف چیزیں نہیں تھیں، وہ ایمان بھی تھا۔ میں نے جاگ کر قرآن کھولا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں نے خدا کی رضا کو پس پشت رکھ کر دنیا کی لالچ میں آ گیا تھا۔ میں نے سچ مان لیا کہ میری آزمائش میری لالچ تھی۔ میں نے سارا کے سامنے اپنے سارے قصے کی وجہ بتا دی۔ اس دن اس نے مجھے ڈانٹا بھی، مگر اس کے لہجے میں وہی ہمدردی تھی جو ہمیشہ ہوتی ہے۔ ہم نے مل کر پلان بنایا کہ قرضے واپس کریں گے، غیر ضروری چیزیں بیچیں گے اور بچت کا نیا طریقہ اپنائیں گے۔ میں نے روزہ دل سے مانگا، اللہ سے دعا کی کہ ہمیں راستہ دکھائے۔ ہفتوں گزرتے گئے، میں نے سخت محنت کی، مگر سب کچھ ایک دم درست نہیں ہوا۔ ایک دن میرے محلے کے ایک رشتہ دار نے مجھے نوکری کا موقع دیا، صرف عارضی مگر ایک راستہ۔ میں نے اسے قبول کر لیا۔ سارا نے گھر کے کاموں میں مزید محنت کی۔ بچوں نے سکول میں اضافی محنت کی تاکہ چھوٹے چھوٹے اسکالرشپ مل سکیں۔ ہمارے حالات آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگے، مگر اعتبار کم ہوا تھا۔ مجھے اپنے کیے پر ذلت محسوس ہوتی تھی۔ کچھ مہینوں بعد مالک نے پھر ایک خط بھیجا۔ اس میں لکھا تھا کہ اس کی تیزی سے تبدیلیاں آئیں اور اب زمین کی قیمت پہلے جیسی نہیں ہے۔ اس نے شرمندگی سے معافی مانگی، مگر ہمارے نقصان کی واپسی ممکن نہ تھی۔ میں نے سچ میں سمجھ لیا کہ لالچ کا انجام ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا۔ اس کے نتیجے میں خاندان کو درد اٹھانا پڑا، مگر وہ درد ہمیں بدلنے لگا۔ ایک دن میں نے سڑک کنارے ایک چھوٹا سا کھیت دیکھا۔ وہ کھیت میرے پاس خریدنے کے لیے تھا، چھوٹا، سستا اور محنت طلب۔ میں نے سوچا کہ شاید یہی وقت ہے کہ میں اپنے ہاتھوں کما کر کچھ بناؤں۔ میں نے اپنی بچت اور محنت لگا کر کھیت لیا۔ سادہ محنت، صبر اور ایمانداری نے ہمیں پھر کھڑا کیا۔ ہمیں سستے مگر یقینی راستے سے آگے بڑھنا سیکھا۔ بچوں نے بڑی محبت سے کہا، ابا ہم آپ کے ساتھ کھیت میں کام کریں گے۔ وہ الفاظ میرے دل پر چھپ گئے۔ آج جب میں پیچھے موڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان لالچ کے پیچھے جا کر اپنی اصل چیزیں کھو دیتا ہے تو وہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے، ایمان، سکون اور خاندان کا اعتماد۔ مگر اللہ بڑا رحم والا ہے۔ اگر انسان نادم ہو کر راستہ بدل لے تو اللہ نیکیوں کا راستہ بنا دیتا ہے۔ ہماری کہانی میں سزا کے بجائے سبق تھا۔ ہم نے نقصان اٹھایا، مگر ہم نے سچ مانا اور محنت کی راہ اختیار کی۔ میں آج بھی وہی زبیر ہوں، مگر بدل گیا ہوں۔ اب میں ہر مہینے تھوڑا سا ہی بچاتا ہوں، مگر دل میں سکون ہے۔ جب کبھی لالچ کی آواز آتی ہے، میں فوراً اپنے دادا کے الفاظ یاد کر لیتا ہوں اور رک جاتا ہوں۔ میں بچوں کو سکھاتا ہوں کہ بڑی چیزیں چھوٹے قدموں سے بنتی ہیں۔ جلد بازی میں نہ آؤ، لالچ کو اپنے دل کا دروازہ نہ کھولو، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا کو مقدم رکھو۔ میری کہانی کا اختتام یہی ہے، لالچ کی سزا بھی ہوتی ہے، مگر سچ مان کر، توبہ کر کے اور محنت کے ذریعے انسان اپنے گناہوں کا تدارک کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کبھی بھی وہ چھوٹی سی آواز آئے جو کہے، زیادہ لو، جلدی کر، سب سے آگے نکل جا، تو یاد رکھو وہ لالچ ہے۔ اسے دروازہ نہ دو۔ گھر کو، رشتوں کو اور دل کی سکون کو بچاؤ۔ یہی میرا پیغام ہے۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔